میں صرف تاریخی طور پر آپ کو بتا رہا ہوں، جب ترک قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے پڑے ہوئے تھے تو آیا صوفیہ جو ان کا سب سے بڑا چرچ تھا، بڑی مسجد ہے وہ، وہاں پر مناظرہ ہو رہا تھا کن مسائل پر؟ علماء عیسائیوں کے، ایک سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے آ سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد بھی حضرت مریم کنواری رہ گئی یا نہیں؟ تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر، تم واقع نہیں ہو دنیا میں جو نئے نئے فتنے اٹھ گئے ہیں، ابلیسیت کو چیلنج کرنے کے لیے بڑی چیزیں آ گئی ہیں۔ اب یہ سلطانی جمہور کا زمانہ آ رہا ہے، ہم نے تو ملوکیت بنائی تھی، بادشاہت بنائی تھی، امپیریزم بنائی تھی، یہ کیا ہوا ہے؟ یہ بادشاہت ختم ہو رہی ہے، یہ فرینچ ریولوشن آ چکا ہے۔ اس کے جواب میں پہلا مرشد جو کچھ کہہ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ماسٹر پیس ہے اس نظم کا حصہ۔ میں ہوں باخبر، میں جانتا ہوں، مجھے بے خبر نہ سمجھو، ہوں، مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے، میں یہ پوری دنیا کو میں نے دیکھا بھالا ہے، سمجھا ہے، سمجھایا ہے، وہ مجھے بتاتی ہے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر؟ یہ تو ملوکیت کا ایک پردہ ہے۔ یہودی جرمنی کا رہنے والا، 1818 میں پیدا ہوا ہے، اس کے دماغ میں وہ سب کمیونزم سوشلزم کے جو خیالات تھے ان کے، میں صرف تاریخی طور پر آپ کو بتا رہا ہوں، جب ترک قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے پڑے ہوئے تھے تو آیا صوفیہ جو ان کا سب سے بڑا چرچ تھا، بڑی مسجد ہے وہ، وہاں پر مناظرہ ہو رہا تھا کن مسائل پر؟ علماء عیسائیوں کے، ایک سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے آ سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد بھی حضرت مریم کنواری رہ گئی یا نہیں؟ اور جو لاسٹ سپر میں روٹی کھائی تھی حضرت عیسیٰ نے، وہ خمیری تھی یا فطیری تھی؟ ان مسائل پر بحثیں ہو رہی ہیں آیا صوفیہ میں، اور وہاں لشکر مسلمانوں کا پڑا ہوا گھیرے ہوئے۔ یہی حال ہمارا ہے ہندوستان میں، انگریز آ چکا ہے، بنگال سے آگے بڑھ رہا ہے، ہماری حکومت ہے، جو چھوٹے چھوٹے یہ ہیں سلطان بیٹھے ہوئے ہیں، نواب ختم ہو رہے ہیں، اور ہمارے علماء میں سے دو ٹاپ کے علماء، دو جن کا میں اس وقت نام نہیں لینا چاہتا، کہیں خامخواہ ایک سوء ظن اشخاص سے نہ ہو جائے، کن مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں؟ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں؟ آپ کے نہیں بول سکتا تو اس کا مطلب اللہ کل شیء قدیر نہیں ہے، اور بول سکتا ہے تو پھر اس کی وہ شان نہیں رہی باقی تنزیہ۔ اللہ کوئی دوسرا محمد بنانے پر قادر ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اس کا مطلب بے نظیر تو نہ ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسائل ویسے ہوتی تھی، بڑے علماء، منطقی علماء، ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام۔ یہ طواف و حج کا ہنگامہ ہے، 30-40 لاکھ آدمی آ جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، اس اقبال کے زمانے میں تو شاید ابھی 2-3 لاکھ ہی ہوتے ہیں، واللہ عالم، بہرحال، لیکن یہ کہ مومن کی تیغ تو بے نیام جو ہے رہ گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، لہٰذا کوئی ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیوں گھبرا رہے ہیں آپ؟ کس کی نومینی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید؟ ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام۔ یہ جو آپ نے مجلس بلائی ہے اور آپ نے اتنا عمدہ انوگرل ایڈریس بھی ادا کیا ہے ہمیں، یہ کس کی طرف سے کوئی نا امیدی کسی بات آپ پر آ گئی ہے؟ نومیدی یا سنگیزی کوئی ہے آپ کے اندر پیدا ہو رہی ہے، وہ کون سا سبب ہے؟ دوسرا بشیر بولتا ہے، خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر، تم واقع نہیں ہو دنیا میں جو نئے نئے فتنے اٹھ گئے ہیں، ابلیسیت کو چیلنج کرنے کے لیے بڑی چیزیں آ گئی ہیں۔ اب یہ سلطانی جمہور کا زمانہ آ رہا ہے، ہم نے تو ملوکیت بنائی تھی، بادشاہت بنائی تھی، امپیریزم بنائی تھی، یہ کیا ہوا ہے؟ یہ بادشاہت ختم ہو رہی ہے، یہ فرینچ ریولوشن آ چکا ہے۔ اس کے جواب میں پہلا مرشد جو کچھ کہہ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ماسٹر پیس ہے اس نظم کا حصہ۔ میں ہوں باخبر، میں جانتا ہوں، مجھے بے خبر نہ سمجھو، ہوں، مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے، میں یہ پوری دنیا کو میں نے دیکھا بھالا ہے، سمجھا ہے، سمجھایا ہے، وہ مجھے بتاتی ہے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر؟ یہ تو ملوکیت کا ایک پردہ ہے، یہ جمہور کی حاکمیت، وہی گند ہے، وہی شرک ہے، وہی کفر ہے، وہی خباثت ہے، وہی جلازت ہے جو ایک فرد کی حاکمیت۔ کیا فرق پڑا؟ Why do you fear؟ ہمیں کون چیلنج کر رہا ہے؟
کسی نے خدا کی بات کی ہے؟ مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر؟ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ یہ تو ہم نے خود بادشاہت کو یہ جمہوری لبادہ اڑا دیا ہے، اس لیے کہ اب انسان ذرا خود شناس ہو گیا ہے، کچھ اپنی حیثیت بھی سمجھنے لگا ہے، سیلف امپورٹنس، سیلف کانشسنس، خود نگر، اپنے حقوق کی بھی نگرانی چاہتا ہے۔ میں بھی کچھ ہوں، صرف بات صحیح تو نہیں ہے، اچھا بھائی جاؤ ایک لبادہ اڑا دو، سب کے سروں کے اوپر وہ گندگی تھوڑی تھوڑی بانٹ کے رکھ دو۔ اور یہ ذہن میں رکھ لیجئے، علامہ اقبال کا یہ ویژن بہت گہرا ہے اور بہت عمدہ ہے۔ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، کہ از خاکش بروید آرزو، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاشت، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی تمہیں کوئی نور نظر آئے گا، کوئی خیر، کوئی بھلائی کی بات، جس سے کوئی آرزو جو ہے، وہ جو کہا تھا کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، وہ آرزو امنگ پیدا ہو انسان کے اندر، یا تو نور مصطفیٰ کا ظہور ہو رہا ہے، یہ وہی روشنی ہے جو مصطفیٰ نے دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ابھی انسان اسی نور مصطفیٰ کی تلاش میں جا رہا ہے۔ یہ جو ڈائلیکٹیکل پروسیس چل رہا ہے دنیا میں، یہ کشاں کشاں جا رہا ہے اسی نظام کی طرف جو محمد نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات تمام میں بھی آئے گی ذرا۔ اس وقت یہ ہے کہ یہ خود شناسی اور خود نگری یہ محمد کی ادا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خلیفہ راشد نمبر 2 ہیں حضرت عمر فاروق، جن کا تاریخی جملہ ہے، ایک صوبے کے گورنر نے، غالباً ایران کے گورنر نے، حضرت سعد بن ابی وقاص تھے غالباً، انہوں نے اپنے مکان کے باہر ڈیوڑی بنا دی اور ایک پہرے دار کھڑا کر دیا۔ اب یہ تو نہیں کہ ہر وقت وہ آئے اور ملنے کے لیے تیار ہو، آخر گورنر ہے، اس کا بھی کوئی پرائیویسی ہوتی ہے ٹائم میں۔ پرچہ نویس ہوتے تھے، انہوں نے خبر بھیج دی حضرت عمر کو کہ سعد نے یہ کام کیا ہے۔ آپ نے خط لے کر بیلچی کو بھیجا اور کہا پہلے جا کر اس ڈیوڑی کو آگ لگا دینا اور پھر میرا یہ خط دینا۔ اور خط میں کیا لکھا؟ انسانوں کو ان کی ماں نے آزاد جنا تھا، تم کون ہوتے انہیں اپنا غلام بنانے کے لیے؟ Who are you؟ تم نے انہیں اپنا غلام بنا لیا۔ یہ حریت جس کا لوہا مانا ہے ایچ جی ویلز نے، اسے کوٹ کیا ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی۔ کسی عرب کو کسی عجمی پر فضیلت نہیں، کسی عجمی کو کسی عرب پر فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر نہیں، سوائے تقوی کے۔ یہ کوٹ کر کے کہتا ہے although the sermons of human fraternity, freedom and equality were set before also, and we find a lot of such sermons in Jesus of Nazareth, but it must be admitted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in history established a society based on these principles۔ یہ ہے حریت۔ تو کہتے ہیں ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ یہ خود شناسی اور خود نگری محمد کی عطا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کاروبار شہریاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود بیر و سلطان پر نہیں ہے منحصر۔ یہ بادشاہ ہو ایک بیٹھا ہوا، اس کی کوئی جو ہے بیر ہو، سلطان ہو، نہیں، کاروبار شہریاری جو ہے حکومت اور ملوکیت کی اس اصل حقیقت کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگلے شعر میں بیان ہو رہی ہے۔ مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، مجلس ملت کانگریس، نیشنل کانگریس، پرویز کا دربار شہنشاہ کا دربار، وہ جمہوریت اور یہ ملوکیت۔ مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر۔ بادشاہ تو وہ ہوتا جو غیر کی کھیتیوں کے اوپر ڈال کر وہاں سے کھینچ لینا چاہتا ہو، وہاں ان کو لوٹنا چاہتا، وہ بادشاہ۔ وہ بادشاہ جو ہے کبھی فرعون تھا اور کبھی نمرود تھا اور کبھی اور تھے، نمارزہ تھے اور تھے، لیکن یہ کہ اب یہ ہے کہ وہ امپیریلزم کی شکل میں آیا ہے۔ پورا ایشیا کالونائز ہوا تھا اور اب تو پوری دنیا کو وہ ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، گلوبلائزیشن، ٹرپس، ان کے شکنجے میں کس لینا چاہتا۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام
چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تک. یہ مغرب کا جمہوری نظام کیا ہے؟ بڑا روشن ہے بہت. ہم بھی بڑے متاثر ہوتے ہیں. جیسے کتنا بڑا ملک ہے، صدارت کا انتخاب ہوا ہے، کس سموتھلی وہ پہلے پچھلا ہٹ گیا دوسرا آ گیا، کوئی خون ریزی نہیں، کوئی دنگا نہیں، کوئی فساد نہیں، کچھ نہیں. ہماری طرح تو نہیں ہوتا، بلکہ شکست کھانے والا فوراً جا کے مبارکباد دے دیتا ہے، بجائے اس کے کہا دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے، وہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے. تو اب اس سے ہم متاثر تو ہوتے ہیں. یہ سوال تو یہ ہے کہ یہ سارا نظام کیا ہے؟ یہ دنیا کو نچوڑنے کا جو نظام بنایا جا رہا ہے، اس گلوبلائزیشن کے اندر جو خباثتیں ہیں وہ ہم نہیں جانتے، اہل یورپ جانتے ہیں، اہل امریکہ جانتے ہیں. سیاٹل میں ہنگامے وہاں ہوئے تھے، گلوبلائزیشن کی کانفرنسز جو ہوئی. ڈیووس میں ہنگامہ یورپ میں ہوا ہے، پھر واشنگٹن میں ہوا ہے. ہمیں تو پتہ بھی نہیں کیا ہو رہا. ہماری قسمتوں کے سودے ہوتے ہیں، ہماری حکومتیں جو بھی ہے کچھ دستخط کر کے آ جاتی ہے. اللہ خیر اللہ. ایک اور جگہ اس جمہوریت کے بارے میں اقبال جو کہتا ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام، جس کے پردوں میں نہیں غیرض نوائے قیصری، دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کوب. پائے کوب پاؤں مارنا، جیسے کہ کوئی ڈانسر جو ہے وہ اپنے پاؤں زمین کے اوپر مارتی ہے یا مارتا ہے. دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کوب، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری؟ کیا بتاؤں کیا ایک. اچھا لیکن اب تیسرا بشیر بولتا ہے، روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب ہے، مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب، وہ کلیم بے تجلی وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر و لیکن در بغل دارت کتاب. اب یہ کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ کارل مارکس کی طرف. یہودی، جرمنی کا رہنے والا، 1818 میں پیدا ہوا ہے. اس کے دماغ میں وہ سب کمیونزم سوشلزم کے جو خیالات تھے ان کے بنا پر جرمنی والوں نے نکال دیا جلا وطن. فرانس میں جا کر ڈیرا لگایا، وہاں بیٹھ گیا، وہاں سے بھی نکالا گیا. انگلینڈ گیا، انگلینڈ ایسے سب کو بگڑے تگڑوں کو سب کو پناہ دیتا ہے. وہاں وہ داس کیپیٹال کی تکمیل ہوئی ہے، جس کی بنیاد پر پھر یہ کہ انقلاب آیا، بولشوک ریولوشن رشیا کے اندر. وہ کہتا ہے کہ یہ تو ایک نیا انقلاب آ رہا ہے، یہ سرمایہ داری کی جڑ کٹ جائے گی، نظام بدل جائے گا. ہم نے جو بھی شیطنت کے پنجے جس طرح کا شکل میں گاڑے ہیں ان میں سے ایک بڑا پنجہ وہ بھی ہے مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب، وہ کلیم بے تجلی وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب. کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردسوس، مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب. یہ تو دنیا زیر و زبر ہو رہی ہے. یہ آقا اور یہ جو بندے تھے جن کو تقدیر کا سبق ہم نے سکھا رکھا تھا، جن کو وہ بھی جو اپنے حالات کے اندر جو تھے وہ مست تھے، یہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، فساد برپا کر دیا ہے، آقاؤں کے خیموں کی تنابیں توڑ رہے ہیں. اس کا کیا جواب ہے؟ یہ تو ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو ہمارے لیے، ابلیسیت کے لیے. اب ایک چوتھے بشیر صاحب آتے ہیں درمیان میں، توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ، آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب. رومت الکبریٰ، روم، دی گریٹ روم، دی گریٹ رومن امپائر، اور خاص طور پر سیزر کا زمانہ. سیزر کے زمانے میں حضرت مسیح پیدا ہوئے اور اسی کا اپوائنٹڈ گورنر پائلیٹس پولٹس جو ہے اس کے ہاتھوں ان کے خیال کے مطابق ان کو سولی دی گئی ہے. سیزر کا جو خواب تھا، اس نے جو ایک بڑی سلطنت، بڑی مملکت ایشیا، افریقہ اور یورپ کو اپنے ایک پنجے کے اندر لانے کا خواب دیکھا تھا، وہ ختم ہو گیا تھا. پھر مسلمان آ گئے، گریٹ آٹومان امپائر قائم ہو گئی تقریباً انہی تمام علاقوں پر جن پر یہ رومن امپائر تھی تقریباً. لیکن اب پھر ہم نے آل سیزر ہی کے خاندان سے، نسل سے ایک شخص کو پھر وہی خواب دکھا دیا ہے، اور وہ شخص کون ہے؟ مسولینی. یہ 1883 میں پیدا ہوا تھا اور ایک غریب لوہار کا بیٹا تھا، لیکن اس کے اندر ایک زوم تھا کہ رومی بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے، اونچی نسل ہے، اعلیٰ نسل، ان کا حق ہے حکومت کرنا. یہی چیز بعد میں ہٹلر کے ذریعے سے جرمنی میں آئی ہے. لیکن ابھی جب تک یہ نظم لکھی گئی ہے 1936 میں، اس وقت تک ابھی وہ منظر عام پر نہیں آیا تھا. لیکن سبق ایک تھا، فاشزم، چاہے وہ مسولینی کا ہو اور چاہے وہ نازیزم ہے جرمنی کا. ایک قوم، ایک نسل،
لہذا ایک بڑی عظیم مملکت بنانے کا اس نے خواب دیکھا، شمالی افریقہ کے کئی ممالک فتح کر لیے، اس میں بڑے بڑے اعتراض کیے یورپ والوں نے بھی، وہ تو میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ ہے کہ یہ چوتھے مشیر نے کہا کہ ہم نے توڑ پیدا کر دیا ہے، کمیونزم کا راستہ روکنے کے لیے یہ فاشزم آ گیا، تم گھبراؤ نہیں، توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ، آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب، کون بحر روم کی موجوں سے ہے لپٹا ہوا، گاہ بالت چوں سنوبر گاہ نالت چوں رباب، یہ کون ہے جو بحر روم کی موجوں سے لپٹا ہوا، بہت بڑا اس نے بحری بیڑا بنایا تھا، شمالی افریقہ کو فتح کرنے کے لیے بحری بیڑے کی ضرورت تھی، اٹلی آخر اسی نے تو فتح کیا تھا لیبیا کو، پھر وہ حبشہ کی طرف آیا، ایریٹریا کی طرف آیا، بڑھ رہا تھا، اس پر جب اعتراض ہو رہا تھا، اگرچہ اس کو تو قتل کر دیا اسی کے جو لوگ تھے اس کی پارٹی کے 1945 میں، بہرحال وہ ایک فلسفہ دے گیا تھا۔ اقبال کی ایک اور نظم ہے، وہ میں تیزی سے آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ جب ویسٹ میں بہت تنقید ہوئی مسولینی پر تو جواب میں وہ کہتے ہیں، علامہ اقبال کہتے ہیں مسولینی کی زبان سے، یا مسولینی کہتا ہے علامہ اقبال کی زبان سے، کیا زمانے سے نرالا ہے مسولینی کا جرم، بے محل بگڑا ہے معصومان یورپ کا مزاج، یہ معصوم بیٹھے ہوئے انگریز اور یہ فرانسیسی، یہ بڑے معصوم قوم ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے مسولینی، یہ کیا جو ہے خوریزی کر رہا ہے میں پھٹکتا ہوں تو چھلنی کو برا لگتا ہے، کیوں چھاج پھٹکتا ہے، چھلنی جو ہے اس کے اندر سے وہ چیز کو نکلتی ہے، میں پھٹکتا ہوں تو چھلنی کو برا لگتا ہے، کیوں ہے سبھی تہذیب کے اوزار، تو چھلنی میں چھاج، میرے سودائے ملوکیت کو ٹھکراتے ہو تم نے کیا توڑے نہیں کمزور قوموں کے زجاج، تم نے لوٹے بے نوا سیرا نشینوں کے خیام، تم نے لوٹی کشت دہقاں، تم نے لوٹے تخت و تاج، پردہ تہذیب میں غارت گری آدم کشی، کل روا رکھی تھی تم نے، میں روا رکھتا ہوں آج، یہ ہے مسولینی کا جو موقف تھا جو علامہ اقبال نے بیان کیا۔ بہرحال اب پھر تیسرا مشیر بولتا ہے، میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب، تو میں تو کچھ زیادہ قائل نہیں ہوں اس مسولینی کی کوئی عاقبت اندیشی، یہ ہمارے کام کا آدمی نہیں ہے، افرنگی سیاست کو اس طرح بے حجاب کر دیا کہ تم بھی لٹیرے ہو، تم نے بھی خونریزیاں کی ہے، تم نے بھی ملک لوٹے ہیں، تم نے بھی لوگوں کے خون چوسے، میں کر رہا ہوں تو کون سا نیا جرم ہے، کیا زمانے سے نرالا ہے مسولینی کا جرم، وہ کہتا کہ یہ تو اصل میں یہ اشتراکیت کے خلاف، یہی جو ویسٹرن کیپٹلزم ہے یہی تو اصل دفاع بن سکتا تھا، اور اسی کو مسولینی کمزور کر رہا ہے، میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب۔